تو برکت نبی پاک کی جو نام پاک ہے نا وہ دکھی دلوں کا بھی سہارا ہے بلکہ ہر ایک کا سہارا ہے۔ مواہب اللدنیہ میں ہے کہ اللہ پاک نے جب عرش اعظم کو تخلیق فرمایا نا، عرش اعظم تو عرش پر اللہ پاک کے نام پاک کے جلال کی ہیبت سے کپ کپی طاری ہو گئی، عرش ہلنے لگا، کپ کپانے لگا، اور اس پر جب لا الہ الا اللہ لکھا گیا تو وہ کانپنے لگا۔ اللہ اکبر۔ اب جب محمد الرسول اللہ لکھا گیا نا تو نبی پاک کی برکت سے عرش اعظم کی وہ ہیبت والی کیفیت دور ہو گئی، عرش اعظم کو راحت مل گئی۔ اللہ اکبر۔ اگر آج بھی کوئی غمگین ہے نا، آج بھی کوئی بے قرار ہے، آج بھی کوئی کسی پریشانی میں ہے، سرکار کے نام کو محبت سے لینا شروع کر دے، ذکر مصطفیٰ کرنا شروع کر دے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا پیاری بات لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، آپ کتنی تکلیف میں کیوں نہ ہو، آپ کتنی ٹینشن میں کیوں نہ ہو، بس آقا کا ذکر کرنا تو شروع کر دو، ان کی یاد تو دل میں بسا لو۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ آقا یاد رہے نا پھر غم یاد نہیں رہتے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، غم کی گھٹائیں چھائی ہیں سر پر، غم کی گھٹائیں چھائی ہے سر پر، کر دے اشارہ نام محمد، کر دے اشارہ نام محمد۔ بیڑا تباہی میں آ گیا ہے، بیڑا تباہی میں آ گیا ہے، دے دے سہارا نام محمد، دے دے سہارا۔ سنو آج بھی اس نام سے پتہ ہے کیسے برکت لی جا سکتی ہے۔ ہاں پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اس نام پاک کی برکت لینے کے لیے اپنا یا اپنے بچوں کا نام محمد رکھ لے تو اس کو بھی بہت برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں جس کے ہاں بیٹا پیدا ہو اور میری محبت اور حصول برکت کے لیے اس کا نام محمد رکھے تو وہ اور اس کا بیٹا دونوں جنت میں جائیں گے۔ آئے ہائے۔ ایک حدیث پاک میں ہے جس نے میرے نام سے برکت کی امید کرتے ہوئے میرے نام پر نام رکھا، قیامت تک صبح و شام اس پر برکت نازل ہوتی رہے گی۔ اب یہ بڑا معاملہ ہے آج کل استاد صاحب بھی بیٹھے ہیں، علامہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، اور بھی علماء ہیں، ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہتے بچوں کا نام بتائیں مگر حضرت ایسا بتائیں جو پورے خاندان میں کسی کا نہ ہو، بلکہ پاکستان میں بھی کسی کا نہ ہو۔ تو کوئی پھر تو مریخ سے نام لانا پڑے گا بھائی، کیا ضرورت ہے اتنے یونیک نام کی؟ ایسا نام جو جنت میں لے جائے، ایسا نام جو برکتیں نازل ہوں، ہمیں چھوڑ کر یونیک نام ڈھونڈنے۔ ارے اللہ والوں کے نام پہ نام رکھو۔ سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا کیا طریقہ تھا، جب کوئی آپ سے نام پوچھتا بچے کا، آپ نام محمد رکھتے، پکارنے کے لیے کوئی اور نام رکھ دیتے ہیں، بلال رکھ دیتے، حمزہ رکھ دیتے، کوئی بھی نام۔ اسی طرح امیر اہل سنت کی بارگاہ میں بھی جب کوئی آتا ہے بیٹے کا نام پوچھتے ہیں، آپ محمد ہی نام عطا فرماتے ہیں، پھر پکارنے کے لیے احمد رضا، بلال رضا، حمزہ رضا، کوئی بھی اچھا نام صحابی کے نام پہ نام رکھیں۔ مگر اب تو جناب نام وہ چاہیے جو بالکل ہی یونیک ہو۔ یہ نہ کریں، آپ بچوں اور بچیوں کے نام انبیاء، صحابہ، اہل بیت، ان کی برکتیں ملیں گی آپ کو، آپ کے خاندان پر برکتیں نازل ہوں گی۔ اب امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کا نام کیا ہے؟ امام محمد بن محمد غزالی۔ آپ کا نام بھی محمد، آپ کے والد کا نام بھی محمد، آپ کے دادا کا نام بھی محمد۔ ہم تو کہتے نہیں ضرورت یہ نام نہ دے، وہ میرے چچا کے بیٹے کا نام ہے، وہ ہمارے محلے میں کسی کا نام ہے، کوئی اور نام بتائیں، ہمیں تو نام ہی نہیں چاہیے وہ جو کسی کا رکھ لیا گیا ہو۔ تو یہ نہ کریں، سبحان اللہ، نام رکھیں۔ ہاں اچھا، پھر محمد رکھ کر پکارنے کے لیے دوسرا نام کیوں؟ تاکہ اس نام کا ادب بھی باقی رہے، کیونکہ بعض اوقات غصہ آ جاتا ہے آپ کو، اب آپ نام محمد لے کر کچھ اور بھی کہہ دیں تو کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو سبحان اللہ، نام بھی رکھنا ہے اور اس کا ادب بھی برقرار رکھنا ہے۔ اللہ والے کیسے ادب رکھتے تھے؟ محمود غزنوی کے بارے میں آتا ہے، ان کے جو وزیر تھے ایاز جو ان کے پاس ہوتے تھے، تو ان کا بیٹے کا نام محمد تھا، تو انہوں نے ایک بار کہا اے ایاز کے بیٹے ادھر آؤ۔ تو بیٹا کہتا ہے حضور لگتا ہے کوئی غلطی ہو گئی ہے، روز تو آپ میرا نام لے کے پکارتے تھے، آج آپ نے مجھے ایاز کا بیٹا کہا۔ تو کہا بیٹا بات یہ ہے، میں روز تمہیں جب پکارتا تھا نا میں وضو سے ہوتا تھا، تمہارا نام محمد ہے نا، آج وضو نہیں تھا تو میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ بے وضو میں یہ نام لے لوں۔ ادب والے تو ایسے ادب کرتے ہیں، علماء کہتے ہیں ایسے نام رکھو، ضرور رکھو، پھر اس کے نام کا ادب بھی کرو۔ اسی نام کے ساتھ معاذ اللہ بری باتیں لوگ لگا رہے ہوتے ہیں، جبھی تو علماء کہتے ہیں بولنے میں احتیاط کرنی چاہیے، کون سا وقت قبولیت کا ہو۔ جیسے کسی کا کہتے ہیں رحمت، برکت، یہ نام اول تو رکھنے نہیں چاہیے، رکھے تو پھر اس کے سنبھالیں اس کو،
گھر میں برکت بھائی ہے؟ نہیں برکت نہیں ہے، چلی گئی. تو کہیں برکت قبولیت کا وقت نہ ہو، برکت ہی چلی جائے. رحمت ہے؟ نہیں ہے رحمت نہیں ہے. تو کیا پتہ قبولیت کا وقت نہ ہو. تو نام وہ رکھیں کہ پھر جس کا آپ احترام بھی کریں، اور نام اچھے ہی رکھنے چاہیے. اور بہرحال سبحان اللہ، بیٹے کی بات ہوئی ہے تو سنو، بڑے ہو سکتے ہیں بیٹوں کے تمنائیں یہاں ہوں، مجھے سن رہے ہوں. امام عطا رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہے کہ اس کی عورت کے حمل میں لڑکا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنا ہاتھ عورت کے پیٹ پر رکھ کر کہے ان کان ذکرن فقط سمیتہ محمدن، یعنی اگر یہ لڑکا ہوا تو میں نے اس کا نام محمد رکھا، انشاءاللہ لڑکا ہوگا. آقا کے نام کی برکت دیکھو انشاءاللہ. مگر یہاں میں ایک چھوٹا سا باریک نقطہ ضرور عرض کروں گا. یقیناً لڑکا بیٹا بہت بڑی نعمت ہے، مگر بیٹی بھی بہت بڑی سعادت ہے. بہت ساری حدیثیں ہیں بیٹیوں کے فضائل پر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس کا مضمون ہے کسی کی 3 بیٹیاں ہوں، اس کی اچھی پرورش کرے تو اللہ پاک ماں باپ دونوں پر جنت واجب قرار دے دیتا ہے. ایک صحابی نے کہا حضور 2 بیٹیاں ہوں؟ فرمایا 2 بیٹیاں ہوں پھر بھی جنت واجب ہو جاتی ہے. کسی نے عرض کی حضور 1 بیٹی ہو؟ فرمایا 1 بیٹی ہو پھر بھی جنت واجب ہو جاتی ہے. اور ایک حدیث تو بیٹیوں کے لیے اتنی نرالی ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس کا مضمون ہے بیٹیوں کو برا مت کہو، بے شک میں بھی بیٹیوں والا ہوں. یہ جملہ کتنا پیارا ہے، میں بھی بیٹیوں والا ہوں. مگر آج گھر میں عجیب جھگڑے ہیں، اس بات پر لڑائیاں ہو رہی ہیں، بیٹا نہیں ہو رہا، اپنی بیوی کو تانے دیتے ہیں. اللہ کے بندو، وہ آپ کی زوجہ ہے، عورت کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کی دین ہے. اب تو میڈیکل سائنس بھی یہ بتاتی ہے کہ جناب عورت سے زیادہ مرد کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن اللہ جسے چاہے عطا فرمائے. آپ کو وظیفہ بھی دے دیا، لیکن اس بنا پر اپنی بیوی پر ظلم کرنا، اپنی بیوی کو تانے دینا، اس کے لیے زندگی مشکل کر دینا، خدا کے واسطے ایسا نہ کریں. نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ذکر خیر سن رہے ہو نا، میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں. حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ سن لو تم میں سب سے بہترین وہ ہے، the best amongst you. آقا فرماتے تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. فرمایا میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں. ان میں سے جن کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے، شریک حیات دی ہے، تو وہ بھی دل رکھتی ہے. ہر بات، کھانا ٹھیک نہیں پکا تو اسے سنا دیا، کپڑے استری نہیں تو اسے سنا دیا، آفس میں پرابلم ہوا تو جا کے اس پہ غصہ اتار دیا. کیا وہ دل گردہ نہیں رکھتی ہے؟ ٹھیک ہے آپ کی زوجیت میں آ گئی تو اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. کبھی ہو سکتا ہے تکیے میں منہ رکھ کے وہ بھی روتی ہوگی کہ مجھے کیسا شوہر ملا، روز گالیاں دیتا ہے، روز برا بھلا کہتا ہے، میں غریب کہاں جاؤں. خدا کے واسطے ایسا نہ کرے، اس کا بھی دل ہے، اور اگر اس کی دل آزاری کی تو قیامت کے دن اس پر بھی جواب دینا پڑ جائے گا. قربان جائیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت ایک بار مدنی مذاکرے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر سیٹھ نے اپنے ملازم کا دل دکھایا ہے، ناجائز اس کی حق تلفی کی ہے، اس کو ملازم سے معافی مانگنی ہوگی. شوہر نے اپنی بیوی کا دل دکھایا ہے، شوہر کو بیوی سے معافی مانگنی ہوگی. آپ فرماتے باپ نے ناجائز اپنے بچوں کا دل دکھایا ہے، بچوں سے معافی مانگنی ہوگی. اور سنو آگے بڑھ کر بات فرمائی، فرمایا اگر پیر نے اپنے مرید کی دل آزاری کی ہے، حق تلفی کی ہے، تو پیر کو معافی مانگنی ہوگی. یہ کتنی بڑی بات ہے. مگر پھر آپ نے اس کو ڈسکرائب کیا، کیوں؟ آپ فرماتے خود سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے سامنے فرمایا کرتے کسی کا حق آتا ہے تو مجھ سے لے لے. یہ کیسی شاندار تربیت ہے. اور آج میں کہوں میں بیوی سے معافی مانگوں، ارے میں مرد ہوں، ارے تم مرد بھلے ہو مگر مسلمان پہلے ہو، کی ہے دل آزاری تو مانگنی پڑے گی معافی، ورنہ ایسا نہ ہو قیامت کے دن وہ مظلوم کھڑی ہو جائے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی زوجہ کی اہمیت سمجھنی ہونا. کبھی ایک دن ہم سب اصل بعض اوقات ہمیں لگتا ہے میں باہر جاتا ہوں، اتنا کماتا ہوں، اتنی محنت کرتا ہوں. یقیناً آپ کام کرتے ہیں، مگر وہ جو گھر میں کر رہی ہے نا وہ ہم نہیں کر سکتے. کبھی کر کے دیکھ لیں. ایک دن چھٹی والے دن کہے سارے گھر کے کام میں کروں گا، بچوں کو میں سنبھالوں گا، تو پنجابی میں کہتے ہیں نا لگ پتا جائے گا. بندہ کہے گا وہ باری ٹھیک تھا بھائی، جس کا کام اسی کو ساجے. ٹھیک ہے. اور میں نے اس کا مظاہرہ پتہ ہے کب دیکھا ہے؟ جب کسی کے گھر میں اچانک بیوی دنیا سے چلی جائے. ہاں اس سے پوچھو، جب اس کو بچے سنبھالنے پڑے، جب اس کو گھر سنبھالنا پڑا، پھر اندازہ ہوا کہ مجھے تو کتنی آسانیاں تھیں، میرے کپڑے تیار، میرا کھانا تیار، میری دوائی پینی تو دوائی تیار، اور پھر بھی میں باتیں ہی سناتا ہوں. کبھی آپ نے سوچا؟ اچھا یہ میں بڑی عجیب بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی کہ مولانا صاحب کو کیا ہو گیا. میں اسلام کی بات کر رہا ہوں. میں نے آپ کو آپ کے نبی کی حدیث سنائی ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا کہ آپ کے لیے سب سے پسندیدہ شخصیت کون سی ہے؟ حضور آپ سب سے زیادہ کس سے محبت فرماتے ہیں؟ آپ سوچو نبی پاک نے کیا جواب دیا. آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہماری امی حضور کا نام لیا، سرکار نے اپنی زوجہ کا نام لیا. بیسٹ، سب سے زیادہ نبی پاک محبت فرماتے. ہم تو اظہار بھی نہیں کر سکتے. کبھی اپنی زوجہ کو شکریہ کہا،
آپ کی بڑی مہربانی، آپ مجھے اتنی خدمت کرتی ہیں، آپ کے لیے میں آج تحفہ لایا، آپ جب دیکھو میری خدمت کرتی ہیں. ارے نہیں یار میں کیسے کہہ دوں، میری عزت کم ہو جائے گی. کس نے کا کم ہو جائے گی؟ ہاں یہ ضرور ہے گھر والوں کو لگے گا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لگتا ہے کہ انہوں نے شکریہ کہنا شروع کر دیا. چائے پیش کی تو جزاک اللہ، کھانا پیش کیا تو جزاک اللہ. 25 سال سے تو آج تک نہیں کہا، آج کہنا شروع کر دیا. وہ بیچاری پوچھے گی طبیعت تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کہنا نہیں بیان سن کے آیا تب روز جزاک اللہ کہوں گا. ہاں گھر کا ماحول اچھا ہو جائے گا. ان کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آنی چاہیے. میں آپ کو ایک اور بات سمجھاتا ہوں کہ آپ کبھی سوچئے گا ہماری زوجہ کی شاید ہر دعا میں ہم ہوتے ہیں، ہر دعا میں ہم اپنے سہاگ کے لیے، والد کے لیے دعا مانگتی. ہم کتنی دعا مانگتے ہیں اس کے لیے، یہ غور کیجیے. لیکن یقین کریں شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے. میں اس لیے اس بات کو بہت کلوزلی سمجھتا ہوں کہ میں نے بہت کلوزلی اپنے امی ابو کو دیکھا. میری والدہ دنیا سے چلی گئیں، ابو دنیا میں تھے. میں نے جب ابو کی تنہائی دیکھی نا اور ان کی کیفیت دیکھی، ہم سمجھتے جوانی میں میاں بیوی ضروری ہیں، یہ رشتہ مرتے دم تک ضروری ہے، بڑھاپے میں زیادہ ضروری ہے. یہ ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی ہوتے ہیں، ان کا اٹھنا جلدی ہوتا ہے، ان کا سونا جلدی ہوتا ہے، ان کے بہت سارے معاملات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. شریک حیات پہلے چلی جائے نا مرد ٹوٹ کے رہ جاتا ہے. اچھا مرد چلا جائے عورت زندگی گزار لیتی ہے، کیونکہ اس کو بچوں کو، کئی بیوہ عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو بڑا کیا ہے کیونکہ ان کو گھر سنبھالنا آتا ہے، مرد کو نہیں آتا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں قدر کیجئے، یہ اللہ کی نعمت ہے اور اس قدر کا اظہار بھی کیجئے، ان کے لیے دعائیں کیجئے، ان کا شکریہ ادا کیجئے. اور اس بنا پر گھر میں جھگڑا مت کیجئے کہ لڑکا نہیں ہو رہا، بیٹا نہیں ہو رہا. یہ بیٹی کتنی بڑی نعمت ہے، پوچھو ان سے جتنے بیٹھے بیٹیوں والے. آج بھی والد گھر میں جائے تو بیٹی زیادہ پیار دیتی ہے، بلکہ شادی کے بعد بھی بچی اپنے والد سے اٹیچ ہوتی ہے. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، گھر کی رونق ہے. لوگ کہتے ہیں بیٹا نہیں ہوگا تو رزق کا کیا ہوگا، پھر کدھر گیا تمہارا ایمان؟ میں جانتا ہوں 4 بچیوں کے والد سے، ہمارے رشتہ دار ہیں، 4 بیٹیاں، ایک بھی بیٹا نہیں ہے. کہتے ہیں یار جب بیٹی اللہ نے دی ایسا رزق دیا، میری تو عقلیں حیران ہے مال کدھر سے آ رہا ہے. ہاں بیٹیاں وہ غمزدہ نہیں ہے، میری 4 بیٹیاں میں بہت خوش ہوں. اللہ نے برکت کیا. ہاں کیوں خوش ہے؟ اور اللہ نے نوازا کیونکہ اس نے شکوے نہیں کیے. بندہ کہ میں لڑائی بھی کرتا رہا، بیوی کو گالیاں بھی دیتا رہا، رزق کیوں نہیں آیا؟ تم نے تو ناشکری کی. تم شکر تو ادا کرتے کہ یا اللہ تیری مہربانی، تو نے رحمت عطا فرمائی. نبی پاک کی حدیث تو سنو نا یار. آقا فرماتے میں بھی بیٹیوں والا ہوں، بیٹیوں کو برا مت کہو. تو اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے، ہم پیار محبت سے رہیں. چھوٹی سی زندگی ہے، یاد رکھنا جس کے گھر میں سکون ہے نا. اب میں اپنی بہنوں سے بات کر لیتا ہوں. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، زندگی میں بہت پریشانیاں ہیں. آپ کے جو شوہر ہیں یا آپ کے بھائی ہیں، آپ کے والد ہیں، اس زمانے میں بہت ٹینشن ہے، مہنگائی ہے. آپ گھر میں سکون رکھیں. جس کے گھر میں سکون ہے نا وہ باہر بڑے بڑے طوفانوں سے مقابلہ کر لیتا ہے، لیکن جس کے گھر میں ٹینشن ہے نا وہ بندہ بیچارہ باہر بھی ٹوٹ جاتا ہے. تو اگر گھر میں کسی وجہ سے کوئی کمزوری ہے، کھانے پینے کی کمی ہے، روزگار کی کمی ہے، پریشر نہ دیں اپنے گھر والوں کو. ہاں پہلے کے زمانے کی عورتیں پتہ ہے کیسی ہوتی تھی کہ جب کوئی بندہ باہر جاتا تھا نا کمانے کے لیے تو عورتیں صبح کہتی تھی دیکھو حلال لانا بے شک تھوڑا لانا، حرام مت لانا، ہم جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکیں گے. یہ وہ خواتین ہوتی تھیں. اور آج کی عورت کیا کہتی؟ چوری کرو، ڈاکہ ڈالو، کچھ بھی کرو، مجھے میری فرمائشیں پوری کرو، مجھے یہ چیز چاہیے. اب اس ٹینشن میں بیچارہ یا تو وہ غلط کام کرتا ہے، چوری چکاری کی طرف، رشوت کی طرف چلا جاتا ہے، یا پھر ٹینشن میں آ کر مریض بن جاتا ہے، یا پھر خودکشی کرتا ہے. تو پلیز پریشر نہ دیں، مل کر رہیں. گاڑی کے 2 پہیے ہیں، پیار سے رہیں، ہاتھ پکڑ کر جئیں. ایک بات میں نے زندگی میں دیکھی ہے، جس عورت نے دکھ سکھ میں اپنے شوہر کا ساتھ دیا ہے نا، دکھ میں تکلیف میں اپنے شوہر کا ساتھ دیا ہے، اللہ نے اس عورت کو سکھ کے دن ضرور دکھائے ہیں. اللہ نے اس کو خوشیاں ضرور عطا فرمائیں. مشکل وقت میں ساتھ دے دو، اللہ سکھ کے دروازے کھول دے گا، رحمت کے دروازے کھول دے گا. تو بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر بھی کیا، ان کے مبارک ناموں کی بات بھی کی، اور انہی کی سیرت کی چند باتیں میں نے پیش کر دی کہ نبی پاک اپنے گھر والوں کے ساتھ کتنے بہترین تھے. گھر کا سودا سلف بھی لے جاتے، گھر والوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتے، حسنین کریمین کو کاندھوں پہ سواری کراتے. کہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ ایسے ہیں، فیملی کے ساتھ فیملی ممبر بن کے رہیے. ہم بعض اوقات فیملی میں بھی افسر بن کے رہتے ہیں، باہر بھی افسر ہوتے ہیں نا تو گھر میں بھی افسر ہی چلا رہے ہوتے ہیں. گھر میں افسر بن کر نہیں، گھر میں جناب لیڈر بن کے نہیں، گھر میں آپ گھر کے فرد بن کر رہیے تو انشاءاللہ پوری فیملی خوشگوار زندگی گزارے گی. اور یہی ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے. بعض لوگ باہر والوں کے لیے بڑے بڑے مسکرا کر ملنے والے حسن اخلاق کے پیکر ہوتے ہیں اور گھر جاتے ہی منہ پھلا لیتے ہیں. نہیں، گھر والوں کا زیادہ حق ہے، اور اس میں بھی ماں باپ کا سب سے زیادہ حق ہے. ماں باپ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ. ہاں ایک اور پرابلم ہے، شادی ہو گئی اب بھائی بہنوں کو چھوڑ دیتے ہیں. نہیں،
بھائی بہن بھی جڑے ہوئے ہونے چاہیے. ماں باپ چلے جائیں نا بالخصوص میرا مشورہ ہے بھائی بہن ایک دوسرے سے جڑ جاؤ, یہی تمہارے ماں باپ کی روح چاہتی ہے. ورنہ بھائی بہن بکھر جاتے ہیں, ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں, تھوڑی تھوڑی باتوں پر لڑائی, جائیداد کے معاملوں پر لڑائی نہ کریں, تھوڑا بہت اوپر نیچے کر کے جڑے رہو, یہی زندگی ہے. کچھ لوگ بڑے تو وہ کہتے ہیں زوم میں ہوتے ہیں, میرے 5000 فرینڈز ہیں فیس بک پر, میں اتنے واٹس ایپ کے گروپ میں ہوں, سارا دن میں چیٹنگ کرتا ہوں, میرے بڑے چاہنے والے ہیں. سچ بتاؤں جس دن اسپتال کے بستر پر جاؤ گے نا, تمہارے اسپتال کے بستر کے آس پاس تمہارے گھر والے ہی نظر آئیں گے. کوئی واٹس ایپ کا, فیس بک کا, سوشل میڈیا کا فرینڈ نہیں آئے گا جس کے ساتھ تم ساری زندگی چیٹنگ کرتے رہے. یہی گھر والے, یہی خون کام آئے گا تمہاری تکلیف میں. تو جو اپنے ہیں نا ان کو جوڑ کے رکھنا, اس کو ٹوٹنے مت دینا. یہ تسبیح کے دانے ہوتے ہیں, یہ بکھر گئے نا پھر نہیں ملیں گے. اپنے بھائی بہنوں کو, اپنے فیملی ممبرز کو کبھی تھوڑی قربانی بھی دینی پڑے نا. بہن نے کوئی بات کہہ دی, بھائی نے کوئی بات کہہ دی, کوئی بات نہیں, میرا بھائی ہے, میری بہن ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتے توڑ دیتے ہو, رشتے نہ توڑے, جڑ کر رہیں. آپ کے اور ہمارے ماں باپ کی بھی روح خوش ہوگی کہ ان کے مرنے کے بعد بھی اگر بھائی بہن جڑے ہوئے ہیں تو اللہ کرے یہ بات دل میں آ جائے کہ ہماری فیملی جڑی رہے, محبت سے رہے, پیار سے رہے. اور یہی میری اور آپ کی شریعت ہمیں سکھاتی ہے. ہم دنیا والوں کے لیے مہربان اور گھر میں جائیں تو وہ گھر والوں کے لیے ٹینشن, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. الحمدللہ ایسی پیاری باتیں, عشق رسول والی باتیں, سیرت رسول پر عمل کرنے والی باتیں دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں ہمیں سکھائی جاتی ہیں. آپ بھی اس ماحول سے وابستہ رہیے, دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کیجیے, مدنی قافلوں میں سفر کیجیے. ایسے بیانات اور سنیں گے تو مزید انشاءاللہ نرمی, شفقت, مسکراہٹ, سنت پر عمل کرنے کا جذبہ بیدار ہوگا انشاءاللہ. تو آپ مدنی چینل دیکھیں تو انشاءاللہ ایسے بیان سنتے رہیں گے. صلو علی الحبیب.